کیا آپ کبھی کسی ایسی ماں سے ملے ہیں جس نے ایک آٹسٹک بچے کو پالا ہو؟ وہ خاتون عمومی طور پر شدید قسم کی اضطراب میں ہوتی ہے، اس نے اپنی زندگی کسی کے نام کر دی ہوتی ہے۔ ہم لوگ یہ سمجھنا بھول جاتے ہیں کہ کوئی بھی اسپیشل چائلڈ جو ہوتا ہے وہ اللہ کی نعمت ہوتا ہے، وہ آزمائش نہیں ہوتا۔ میں یہ ویڈیو بنانے سے پہلے بڑی اہم ہے، اور یہ ان ماؤں کے نام ہے جن کے ہاں اسپیشل بچے ہیں اور معاشرہ بے حسی دکھاتا ہے۔ میں بڑی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ میری وابستگی پاکستانیت اور انسانیت سے ہے، اور کسی سیاسی پس منظر سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ ایک ویڈیو سامنے آتی ہے اور اس پر جو ریئیکشن آیا، مجھے اس پر دکھ یہ ہوا کہ ہم اتنے بے حس ہو چکے ہیں کہ ہم اسپیشل چائلڈز کو، اسپیشل اس لیے کہ یہ اللہ کی نعمت ہے، ہم پھر بھی نیگیٹیوٹی پر چلے جاتے ہیں۔ مطلب ہم اس قدر حسد میں، کینے میں، یا سیاسی انارکی میں، یا میں کہتا ہوں اس کو لٹرلی جہالت کہیں گے کہ ہم انسانیت کو بھول جاتے ہیں۔ اسما نواز اور علی ڈار کے بیٹے کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی۔ یہ کسی کا بھی بیٹا ہوتا، میرا ریئیکشن یہی تھا۔ یہ جو لوگ ان کے بیٹے کا مذاق اڑا رہے ہیں، یہ کہہ کر کہ دیکھو گناہ کی سزا ملی، یا اس قسم کی جو بھی ہے ان کو، اور پھر ان کے والد کا یہ سامنے اسٹیٹس سامنے آتا ہے جس میں وہ کلیئرلی بتاتے ہیں کہ بچے اللہ کی نعمت ہے، تو مجھے بڑا دکھ ہوا کہ وہ پیرنٹس آلریڈی کتنی اسٹرگل کر کے، یا ایسے اسپیشل چائلڈز کی مائیں جن سے میں ملتا ہوں، اب کچھ کے تو ریسورسز بھی نہیں ہوتے، جس طرح وہ ان بچوں کو پالتی ہیں، اور ہم معاشرے میں ان کو کیسے دیکھتے ہیں۔ کیا آپ کو پتہ ہے اسپیشل چائلڈ اصل میں ہوتا کون ہے؟ آٹزم کوئی سزا نہیں ہے، کوئی بد دعا نہیں ہے، کوئی گناہ کی نشانی نہیں ہے، اور نہ ہی کسی کی غلطی کا نتیجہ ہے۔ آٹزم اصل میں دماغ کی نشو و نما سے جڑی ہوئی ایک نیورولوجیکل کوالٹی ہوتی ہے، یعنی دماغ دنیا کو دیکھنے، سمجھنے اور محسوس کرنے کا ایک مختلف زاویہ اختیار کرتا ہے۔ اسے بیماری کم اور کوالٹی آف پرسیونگ تھنگس کا نام زیادہ دیا جانا چاہیے۔ یہ پیدائش کے ساتھ ہی موجود ہوتی ہے۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جن ماؤں کے بچے بہت زیادہ اسکرین ٹائم یا کیمرہ یوز کرتے ہیں، ان میں بھی آٹسٹک بیہیویئر آ جاتا ہے، اسے ورچوئل آٹزم کہتے ہیں۔ جن میں پیدائشی آٹزم موجود ہوتا ہے، یہ کوئی بیماری کسی تربیت یا ناکامی کا نتیجہ نہیں ہوتی، یہ ایک اسپیکٹرم ڈس آرڈر ہے۔ اسے اسپیکٹرم اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ہر آٹسٹک بچہ ایک جیسا نہیں ہوتا۔ کچھ بچے بہت خاموش ہوں گے، کچھ بہت زیادہ بولتے ہیں، کچھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کر پاتے، کچھ بہت گہری نظروں سے دیکھتے ہیں، کچھ کو آوازیں تکلیف دیتی ہیں، کچھ کو روشنی چبھتی ہے، کچھ کو چھونا برا لگتا ہے کہ انہیں کوئی ٹچ نہ کرے۔ ان بچوں کا سینسری سسٹم عام بچوں سے کہیں زیادہ سینسٹیو ہوتا ہے۔ وہ دنیا کو ہم سے مختلف انداز میں محسوس کرتے ہیں۔ جہاں ہمیں شور معمولی لگتا ہے، وہاں وہ بچہ پریشان ہو سکتا ہے۔ جہاں ہمیں بات کا مطلب فوراً سمجھ آ جاتا ہے، وہاں اسے وقت لگتا ہے۔ جہاں ہم سوشلی فوراً انٹریکٹ کر لیتے ہیں، وہ نہیں کر پاتے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ان بچوں میں حیران کن صلاحیتیں ہوتی ہیں۔ کچھ کی میموری غیر معمولی ہوتی ہے، یادداشت بہت تیز ہوتی ہے، کچھ میوزک میں کمال کر جاتے ہیں۔ میں کتنے آٹسٹک بچوں کو جانتا ہوں جنہوں نے پاکستان میں آؤٹ پرفارم کیا، سپورٹس میں، میوزک میں، کچھ میتھ میں، کچھ پیٹرنز اور ٹیکنالوجی میں حیران کر دیتے ہیں۔ یہ بچے کمزور نہیں ہوتے، یہ مختلف ہوتے ہیں، اور ہر مختلف چیز کمتر نہیں ہوتی۔ دنیا کی ایک بڑی مثال سن لیجئے اور آپ حیران ہوں گے کہ یار ہم کیسے بچوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ایلون مسک کا نام سنا آپ نے؟ مئی 2021 میں دنیا کے امیر ترین شخص ایلون مسک نے امریکن شو سیچرڈے نائٹ لائف میں خود کہا، میں آج رات تاریخ رقم کر رہا ہوں کیونکہ میں پہلا شخص ہوں جس نے ایسپرجرز یعنی آٹزم کے ساتھ اس شو کی ہوسٹنگ کی ہے۔ I'm actually making history tonight as the first person with Asperger's to host SNL. یا کم از کم پہلا شخص ہوں جس نے اس کا اقرار کیا ہے، کتنا پیسہ اتنا کچھ ہوتے ہوئے میں یہاں پہنچا ہوں۔
اس نے بتایا کہ وہ باتوں کو لفظی طور پر لیتا ہے, سوشل کیوز اس کے لیے مشکل ہوتے ہیں اور اس کا فوکس غیر معمولی ہوتا ہے. وہی چیزیں جنہیں ہمارے معاشرے میں خامی سمجھا جاتا ہے وہ ایلون مسک کی آج طاقت بن گئی. جس کوالٹی کو ہم کمزوری سمجھتے ہیں وہ کبھی کبھی دنیا بدل دیتی ہے. ایلون مسک آپ کے سامنے ہے. میں دل سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ مجھے اس پورے رویے پر شدید قسم کا دکھ پہنچا ہے, کیونکہ ہم انسانیت سے گر گئے ہیں. کسی کا بھی بیٹا جو اسپیشل چائلڈ ہو یا بیٹی آٹزم کا شکار ہو, آپ اس سے حسد رکھیں, آپ اس سے کوئی بھی اختلاف رکھیں, یہ حسد ہی ہے نا کہ آپ کسی کو دیکھ رہے ہیں اور اس کے بعد اس کے بچے کی تصویر آ رہی ہے اور آپ اس پر مذاق اڑا رہے ہو. جو واٹ سو ایور ڈفرینسز یو ہیو ود دیٹ پرٹیکولر پرسن. میں نے پہلے بھی کہا تھا اور آج بھی کہتا ہوں کہ میری وابستگی پاکستان, پاکستانیت اور انسانیت ہے. اور آپ خود سوچئے, میں ایسے بے شمار جوڑوں کو جانتا ہوں جو برسوں اولاد کی خواہش میں لگے رہتے ہیں, اور پھر جب انہیں اولاد اللہ دیتا ہے تو وہ بچہ اسپیشل ہوتا ہے. تو ان ماں باپ پر کیا گزرتی ہوگی. کبھی آپ نے کسی آٹسٹک بچے کی, میں تو درجنوں ماؤں سے ملتا ہوں, ماں کو دیکھیں, ان کی نیندیں, ان کی تھکان دیکھیں, ان کی دعائیں دیکھیں, ان کا صبر دیکھیں, ان کی آنکھوں کی نمی دیکھیں, پھر بھی آپ مذاق اڑائیں گے. وہ ماں جو ہر لمحہ اپنے بچے کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے, جو روز معاشرے کو جواب دے رہی ہوتی ہے, کیونکہ یہ ایسا بچہ تو ہے نہیں کہ جس کی ٹانگ نہیں ہے, ہاتھ نہیں ہے, یہ تو ایک اے ٹیپیکل بیہیویئر ہے اس بچے کا. وہ بیچاری طنز بھی سہتی ہے, پھر دوسروں کے سامنے جو شرمندگیاں ہوتی ہیں وہ بھی سہتی ہیں, اوپر سے معاشرہ بھی ایسا بے حس جو مذاق اڑائے. یہ غلط بات ہے. یہ صرف بچے کا امتحان نہیں ہوتا, پورے خاندان کا امتحان ہوتا ہے. اور احساس جرم کے مراحل سے گزرتے ہیں. انہیں فکر ہوتی ہے کہ میرا بچہ کیسے جیے گا, کہ وہ اسکول میں کیسے جا. میرے پاس ایک ماں کا مجھے پتا ہے, وہ ایک NGO چلاتی ہیں بہت بڑی آٹزم کی, اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر میں مر جاؤں تو ان بچوں کا فیوچر آگے کیسے ہوگا, کہ وہ خود مختار ہو پائے گا کہ نہیں. ہمارے یہاں آگاہی کی کمی اور جہالت اتنی زیادہ ہے کہ ہم بالکل بھی ان چیزوں کو نہیں سمجھتے اور ہم مذاق اڑاتے ہیں. کبھی کبھی وہ سچ چھپانے کی کوشش کرتے ہیں جو انہیں نہیں چھپانا چاہیے. والدین کیوں چھپائیں کہ ان کا بچہ آٹسٹک ہے. اور پھر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ان بچوں کو سزا, عذاب, گناہ اور پتہ نہیں کیا کیا ڈکلیئر کر دیتے ہیں. مطلب شرم آنی چاہیے. یہ انسانیت کے خلاف ہے. یہ بچے معصوم ہوتے ہیں, پاکیزہ ہوتے ہیں, فرشتہ صفت ہوتے ہیں. ماں باپ نے اپنی جوانی دے کے ان بچوں کو پالا ہوتا ہے اور اپنا فرض نبھا رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں یہ چیز سوچنی چاہیے, یہ بچے بوجھ نہیں ہوتے, یہ سزا نہیں ہے, یہ تو اللہ کی امانت ہے, یہ تو تحفہ ہے. اور یاد رکھیں, یہ بچے بے حس نہیں ہوتے, یہ بے حد حساس ہوتے ہیں, یہ باشعور ہوتے ہیں. ان کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے, آپ کی کہی باتیں ان کو تکلیف دیتی ہیں. آج کے دور میں ہمیں ایک اور خطرناک پہلو میں پھر آپ کو کہہ چکا ہوں, جس پر ورچوئل آٹزم, یہ جو اتنا اسکرین ٹائم اتنا, تو آپ کا بچہ بھی آٹسٹکلی بیہیو کر سکتا ہے, پھر آپ کا بھی مذاق اڑائیں ہم. یہ سنجیدہ باتیں ہیں. CM مریم نواز شریف نے بالکل ٹھیک کہا کہ انہوں نے اپنے بھانجے ابراہیم ایک اسپیشل چائلڈ ہیں, مطلب آٹسٹک ہیں, اور ان کی موجودگی جو ہے گھر میں, انہوں نے کہا کہ برکت ہے, رونق ہے, رحمت ہے. اور اگر حکمران جماعت کے گھر میں ایسا بچہ موجود ہے تو یہ کتنے آٹسٹک بچوں کے لیے اویئرنیس اور آگاہی کا ذریعہ ہے. کہ کتنا پنجاب کے سکولز میں آٹزم سکولز, ریسورس سینٹرز, یونٹس اور سہولیات بنائی جا رہی ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے, یا اوور آل بھی آٹسٹ, کیونکہ وہ جتنا آٹزم جن کے گھر میں ہے اور وہ حکمران جماعت ہے, ان سے زیادہ آٹزم کو کون سمجھ سکتا ہے. تو آپ پلیز ان چیزوں کو سمجھیں اور کبھی کسی اسپیشل چائلڈ کا زندگی میں مذاق نہ اڑائیں. تو ہمیں بطور قوم ان اخلاقیات پہ کام کرنا ہے, کیونکہ ہمارا ایک رویہ ایسا بن چکا ہے سیاسی طور پر یا اوور آل. آپ اپنی بدتمیزی کو اپنی جیب میں رکھیں لیکن انہیں اسپیشل چائلڈز تک نہ لائیں. وہ لوگ جو بچے اللہ کی نعمت ہیں, آپ کے گھر بھی یہ آزمائش ہو سکتی ہے, لیکن یہ آزمائش ہے نہیں, یہ اللہ کی نعمت ہے. آپ انسانیت کا لحاظ ضرور رکھیں. تو اسما نواز اور علی ڈار جس مراحل سے گزر کے ان کی پرورش کی, ایسے درجنوں والدین جو آٹسٹک بچوں کے والدین ہیں اور ان کی اچھی پرورش کرتے ہیں, آئی بیٹ کہ وہ آپ میں سے کروڑوں لوگوں سے بہت بہتر ہے, ان کا مقام بہت اعلیٰ ہے, بیکاز وہ ایک اسپیشل چائلڈ کو اللہ کی نعمت سمجھ کر پال رہے ہیں. ڈاکٹر عفان کیسر, ود لو ٹو آل مدرز آف اسپیشل چائلڈ, فادرز آف اسپیشل چائلڈ اینڈ obviously اسپیشل چائلڈ, ہم سب کو ان سے پیار کرنا ہے. سائننگ آف.